رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ مسلمان خواتین سے چند باتیں۔ اسلام جس طرح مردوں کے لیے ہے اسی طرح عورتوں کے لیے بھی ہے۔ اللہ رب العزت کے ہاں جس طرح مرد جواب دہ ہے اسی طرح عورت بھی جواب دہ ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ عورت اپنے شوہر کے گھر کی نگران ہوتی ہے، وہ اپنی رعیت کے لیے جواب دہ ہے۔ معلوم ہوا عورت کا دائرہ کار اس کا گھر ہوتا ہے، اور یہ معاملہ بہت اہم ہے کہ کسی بھی قوم کا مستقبل اس کی آئندہ نسل سے وابستہ ہے، جس کا زیادہ بوجھ اللہ تعالیٰ نے عورت پر ڈالا ہے۔ عورت کو اللہ رب العزت نے بہت اہمیت دی ہے، وہ چاہے تو معاشرے کو سنوار دے اور چاہے تو بگاڑ دے۔ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ کا مشہور واقعہ ہے، کس طرح انہوں نے بچپن میں اپنی ماں کی ہدایت کے مطابق ڈاکوؤں کے سردار کے سامنے سچ بولا، جس سے ڈاکو اس قدر شرمندہ ہوا کہ یہ اتنا چھوٹا بچہ اپنی ماں کا اتنا فرما بردار ہے اور میں اتنا بڑا ہو کر بھی اپنی مالک کا اتنا نافرمان ہوں۔ اس کو ندامت ہوئی اور اس کے سارے گروہ نے بھی ڈاکے سے سچی توبہ کر لی اور مخلص مومن بن گئے۔ گویا ان سب کے راسخ العقیدہ مسلمان ہونے کا سارا محرک حضرت جیلانی رحمہ اللہ کی والدہ محترمہ کی نصیحت اور اسلامی رنگ میں رنگی ہوئی بچے کی تربیت تھی جو رنگ لائی۔ ماں اس وقت معاشرے کو بگاڑ رہی ہوتی ہے جب وہ اپنے بچوں سے غفلت برتے اور اس کو غلطیوں پر ٹوکنے کی بجائے اس کی حوصلہ افزائی کرے۔ ایک ڈاکو کو جب تختہ دار پر لٹکایا جانے لگا تو اس سے پھانسی کے پھندے پر آخری خواہش پوچھی گئی تو اس نے کہا کہ میری ماں کو بلایا جائے۔ جب ماں آئی تو بیٹے نے ماں سے کہا کہ اپنا کان قریب کرو۔ ماں جب قریب ہوئی تو اس نے زور سے اس کا کان کاٹا۔ ڈاکو سے جب پوچھا گیا کہ تمہیں اس وقت ماں کو تکلیف پہنچانے کا خیال کیسے آیا تو اس کا جواب تھا کہ آج میں جس جرم کی سزا بھگت رہا ہوں میری ماں اس میں برابر کی شریک ہے۔ میں ابتدا میں جب چھوٹی چھوٹی چوریاں کر کے چیزیں گھر میں لاتا تھا تو میری ماں بہت خوش ہوتی تھی اور اس کی حوصلہ افزائی نے آج مجھے اس بھیانک انجام تک پہنچایا ہے۔ آخر وہ اس سزا میں سے اپنا حصہ کیوں وصول نہ کر لے؟ اس طرح بے پردہ اور اپنے فرائض سے غافل ماں روز قیامت میں بھی اپنی غفلت کی پوری سزا بھگتے گی۔ اولاد خود اپنی ماں کے خلاف اللہ تعالیٰ کی عدالت میں مقدمہ دائر کر کے سزا دلوائے گی۔ بچوں کی تعلیم و تربیت اتنا ہی اہم اور نازک مسئلہ ہے کہ اس کے لیے عورت کو ہر وقت گھر میں رہنا ضروری ہے۔ اسی لیے اسلام نے عورت کو باہر کے تمام کاموں سے مستثنیٰ قرار دیا ہے۔ نماز باجماعت، نماز جمعہ، نماز جنازہ وغیرہ باہر کے کام مرد انجام دے، عورت گھر کے محاذ پر ڈٹی رہے۔ در حقیقت عورت کا اصل روپ، اس کی اصل معراج اس کا ماں ہونا ہے۔ مفکر پاکستان علامہ اقبال رحمہ اللہ بھی بیان فرماتے ہیں کہ عورت کا یہ کمال نہیں کہ وہ علم و فضل میں ارسطو و افلاطون بنے، بلکہ اس کا اصل کمال یہ ہے کہ ارسطو و افلاطون پیدا کرے۔ عورت چادر اور چار دیواری میں رہے، شمع محفل کی بجائے شمع خانہ بنے۔ مغربی اقوام نے عورت کو اس طرح سے آزادی دی کہ وہ کبھی نہ کبھی اپنی غلطی پر ضرور پشیماں ہوتی ہے۔ عورت کا اصل مقام آئندہ نسل کی تربیت سے ٹائپسٹ یا کلرک بنا دینا نہ صرف قانون فطرت کی خلاف ورزی ہے بلکہ انسانی معاشرے کو درہم برہم کرنے کی افسوسناک کوشش بھی ہے۔ آج عورت کے کام کاج کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ آج کی مہنگائی کے دور میں جب تک مرد عورت دونوں کام نہ کریں تو گھر کا خرچ نہیں چلتا۔ یہ بات نہ صرف غلط ہے بلکہ قابل مذمت بھی ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے یہی ایک مثال کافی ہے کہ ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کچھ کھانے کو مانگا تو انہوں نے عرض کیا دونوں سے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ پہلے کیوں نہیں بتایا؟ عرض کیا سرتاج، میرے والد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجھے یہی نصیحت تھی کہ میں کبھی سوال کر کے آپ کو زحمت نہ دوں۔ سبحان اللہ! جبکہ ہمارے معاشرے میں عورتیں مردوں پر فرمائشوں کا اتنا بوجھ ڈال دیتی ہیں کہ مرد ان میں دب کر رہ جاتا ہے۔ عورت جب بھی بولتی ہے تو یہ کہتی ہے کہ میں جب سے تمہارے گھر میں آئی ہوں مجھے سکون نہیں ملا۔ اصل میں بچے کی تعلیم و تربیت کے لیے سب سے پہلا مدرسہ ماں کی ہی گود ہے۔ ماں جب بچے کو گود میں لے کر قرآن کریم کی تلاوت کرتی ہے تو بچہ اس کو سنتا ہے، تو یہ چیزیں غیر محسوس طریقے سے بچے میں منتقل ہو جاتی ہیں۔ تو ہمیں بھی یہی تعلیم دی گئی ہے کہ جب بچہ پیدا ہو تو اس کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہی جائے تو اس کو کچھ اثر تو ضرور ہوتا ہے۔ بچہ بے شعور صحیح، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ کیسٹ بھی بے شعور ہوتی ہے، لیکن جو کچھ ہم بولتے ہیں اس کے اثرات اس پر ثبت ہو جاتے ہیں، اگرچہ وہ نظر نہیں آتے۔ اسی طرح ہو سکتا ہے کہ بچے کے تحت شعور کے اندر بھی کوئی ٹیپ ہو جس پر اذان و اقامت کی آواز اپنے اثرات مرتب کرتی ہو۔ اس طرح سے اگر ماں بچے کو گود میں لیے ہوئے اور اس کے ہونٹ تلاوت کر رہے ہوں تو ممکن ہے کہ اس قرآن کے اثرات بچے کی شخصیت پر پڑ جائیں۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ علم حاصل کرو ماں کی گود سے قبر تک، اور بچے کی تعلیم کا نقطہ کا آغاز یہی ہے۔ ایک بہت بڑی ذمہ داری یہ بھی ہے کہ ایک وہ زمانہ تھا جب عورت گود میں اٹھائے بچے کو تلاوت قرآن سے مانوس کرتی تھی، اور آج کی عورت جب بچے کو گانا نہ سنائے تو اس کے خیال میں اس کا بچہ بہلتا ہی نہیں ہے۔ گانوں کی دھن پر رقصاں ماں کے بطن سے اداکار تو پیدا ہو سکتے ہیں، لیکن مجاہد، حافظ، عالم، مفسر پیدا نہیں ہو سکتے۔ یہ ایک ناقابل تردید حقیقت ہے جس سے فرار ممکن نہیں ہے۔ آج کا بچہ الحاد، کفر، بے حیائی، عریانی کے سیلاب کے یلغار کی زد میں ہے۔ ٹی وی اس کے سامنے ہے، بے شمار فحش رسائل اس کے ارد گرد ہیں۔ مسلمان عورت کا فرض ہے کہ وہ گانوں سے اپنے بچوں کو زہر کی طرح دور رکھے۔ ٹی وی، فلمیں اور VCR کی گندگی سے اپنی اور بچوں کی آنکھیں سینکنا کم از کم مسلمان عورتوں کا طرز عمل نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ خواتین کی سب سے بڑی ذمہ داری اپنی اولاد کی تربیت ہے، لہذا خواتین کے لیے اس بات کو نظر انداز کرتے ہوئے، اس میں کوتاہی کرتے ہوئے کوئی اور کام کرنا قطعاً جائز نہیں ہے، کیونکہ اسلام نے عورت پر جو فرض عائد کیے ہیں وہ اس قدر اہم، وسیع اور ہمہ گیر ہیں کہ عورت اگر ان کی طرف کما حقہ توجہ دے تو اسے کسی دوسری سرگرمی کی طرف توجہ کرنے اور دیکھنے کا وقت بھی نہ ملے۔ مسلمان عورت تو ہر وقت اپنے بچوں کی تربیت کرنے میں مصروف رہتی ہے۔ اسلامی انداز سے تو تربیت ہی تو تھی کہ جنگ قادسیہ میں خنسا رضی اللہ تعالی عنہا اپنے چاروں جگر گوشوں کے ہمراہ شریک ہوئیں اور چاروں بیٹوں کو حملے سے قبل رات کو جمع کیا اور کہا کہ تمہیں معلوم ہے خدا نے کفار سے جنگ کے عوض کس قدر ثواب تیار کر رکھا ہے؟ خوب سمجھ لو کہ اس فنا ہونے والی دنیا سے دارالبقاء بہت بہتر ہے، لہذا تم اللہ سے مدد طلب کرتے ہوئے دشمن پر بلا خوف و خطر کود پڑو۔ ماں کی پرعزیمت تقریر سن کر چاروں لڑکے میدان جنگ میں سربکف نکلے۔ ماں کی ہدایت کے مطابق چاروں نے شہادت سے سرخرو ہوئے تو ماں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ آج ہمارے لیے مقام فکر ہے کہ ہم نے بھی اپنے بچوں میں جذبہ جہاد ابھارنے کے لیے ایسی پرجوش تقریر کی ہے کہ اسلام صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے لیے ہی تھا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔